بعض تو ایسے شوہر ہوتے ہیں جو عورت کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. انہیں ساری زندگی صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے, بیوی کی کمیاں. خود چاہے باہر جا کے کچھ بھی کر رہا ہے, آنکھ مٹک کے بھی کر رہا ہے, ادھر ادھر جا کے زندگی کو اس نے برباد کر کے رکھ دیا, بیوی کی نرک بنا کے رکھ دیا. خود باہر جائے گا تو اس کا اسٹائل الگ ہوگا, انداز الگ ہوگا, گھر میں گھستے کے ساتھ ہی وہ پورے گھر کو اٹھا کے سر کے اوپر رکھ لیتا ہے. تو پتہ ہے بیوی بھلے ظاہری طور پر سامنے شوہر سے ڈرے یا سامنے شوہر سے محبت کرے, اندر سے گالیاں ہی وہ بیوی بکتی ہوگی کہ دیکھو اتنا کمینہ ہمارا شوہر ہے کہ کبھی ہم سے محبت سے بات نہیں کرتا ہے, کبھی ہماری طرف توجہ نہیں دیتا ہے, کبھی ہم سے پیار سے بات نہیں کرتا ہے. اور عورت کو دو باتیں بہت سخت بری لگتی ہیں. ایک بات یہ کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے. دوسرا, جب شوہر اپنی بیوی کو اس کی ماں اور بہن کی گالی دیتا ہے یا اس کے سسرال والوں کو لے کر اس کو تانے دیتا ہے. بیوی اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر پاتی ہے, وہ اندر سے پھر ٹوٹ جاتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی اب کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں, اب تو جو قسمت میں تھا, جو ملنا تھا وہ مل گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض مرتبہ لڑکیوں کو اس کے گھر والے بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. لڑکیوں کے اماں ابا کہتے ہیں دیکھو بیٹا اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے تمہیں اسی کے ساتھ رہنا ہے, اب تو ہو گئی ہے, اب تو کچھ تمہارے پاس آپشن نہیں ہے. تو لڑکی بیچاری اتنا روتی ہے کہ دیکھو اتنا ظالم ہمارا شوہر, اور پھر گھر کے ہمارے اماں ابا نے دروازے کر دیے بند, اب ہم جائیں تو کہاں جائیں. تو گھر والوں کو چاہیے ایسی غلطی نہ کریں, وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کو سپورٹ کریں. یہ ڈر شوہر کے اندر بہت زیادہ رہتا ہے اس بات کی ویلیو. اگر آپ نے بیٹی کو ویلیو دینا ختم کر دی نا تو پھر آپ کا داماد آپ کی بیٹی کو ویلیو نہیں دے گا. پھر وہ بھی کہے گا کہ یار یہ تو اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں, بس ہم ہی ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم احسان کر رہے ہیں. تو ایسی غلطیاں ہرگز نہیں کرنا ہے. اور داماد بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں نا. دو قسم کے داماد ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں. ایک قسم وہ ہوتی ہے, ایک قسم کے داماد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے سسرال پہنچتا ہے تو ساس سسر سالیاں سارے لوگ اندر سے ایسے گھبراتے ہیں کہ اور اندر ہی اندر کہتے ہیں آ گیا پھر کمبخت, یہ آ گیا ہے, اور اب دیکھو کیا کیا ہمیں کرنا پڑے گا, یہ اٹھاؤ وہ لگاؤ, ایسے ناشتہ بھیا, ایسے بیٹھو ویسے بیٹھو. وہ اندر سے سب ڈر رہے ہوتے ہیں, کانپ رہے ہوتے ہیں, انہیں ایک منٹ کھلا ہوتا ہے کہ بس یہ جلدی ناشتہ ہو جائے اور یہ کمبخت چلا جائے میری نظروں کے سامنے سے. ایک یہ داماد ہوتا ہے. ایک داماد ایسا ہوتا ہے کہ جس کے آنے سے سب خوش ہو جاتے ہیں, سب اندرونی طور پہ خوش ہوتے ہیں. جس کے جانے سے لوگ سسرالیوں کو دکھ ہوتا ہے کہ بھائی وہ سالیاں بیچاری ہیں کہ ہمارے جیجا جی نہ جائیں, ساس بیچاری ہے کہ ہمارا داماد تھوڑی دیر ابھی اور ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. وہ کیا ہوتا ہے, اس کے اندر انانیت نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا ہے, اس کے اندر انا نہیں ہوتی ہے. وہ جائے اپنے گھر سمجھ کے جائے نا, اپنا گھر سمجھ کے جائے, کوئی نخرے نہ دکھائے, یہ نہ دکھائے کیا بنا ہے, کیا پکا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کھلانا ہے, کچھ نہیں, جو بنا ہے جاؤ نکال کے کھاؤ پیو عیش رہو. میں جاتا ہوں نا اپنی سسرال, جو من میں آتا ہے بول دیتا ہوں کہ یہ بنا لو یا وہ بنا لو. ڈیمانڈ نہیں, بس کبھی ایسا ہوتا ہے جو بنا ہوتا ہے کھاتا ہوں, ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں. یہ میں ویسا ہی بولتا ہوں ان کو, وہ خوش مجھ سے اتنا رہتے ہیں کہ بھائی آج یہ چیز ہمیں بنا کے کھلاؤ, تو وہ بناتے ہیں. یا پھر میں خود کبھی جا کے چائے کہوں, ان کے اپنے یہاں کبھی چائے نہیں بناتا ہوں, کبھی ان کے یہاں جا کر کہوں میں چائے بنانے لگوں. تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے, بیگم بھی خوش, گھر والے بھی خوش, سسرال والے بھی خوش, اللہ بھی خوش, رسول اللہ بھی خوش, سبھی خوش ہیں. پھر تم بھی خوش اور سب خوش. لیکن جب کوئی شوہر یہ کام نہیں کرتا ہے, وہ ہٹلر بن جاتا ہے جا کے سسرال میں جا کے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ہم بادشاہ ہیں اور یہ سب ہمارے غلام ہیں, سب ہمارے تابع ہیں, جیسا ہم کہیں گے. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تم جیسا چاہو گے وہ کر لیں گے تمہاری سسرال والے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر غلط سسرال پھنس گئی تو بھی تمہاری آفت ہے, اور اگر ان پر ظلم کرو گے کسی طرح سے تو قیامت کے دن پھر تمہاری آفت ہے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں, اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.